اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کرنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہی کہتا ہوں کہ اس خدا کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تم بت پرستی چھوڑ دو اور گمراہی ہے۔ یہ سن کر جند بن عمر نے اپنے 70 ساتھیوں سے مشورے کے بعد کہا کہ اے صالح، اگر تم اس بہت بڑے پتھر سے جس کا نام کعبہ ہے ایسی اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو اور بدن پر بڑے بڑے بال ہو اور 10 ماہ کی گابن ہو اور کم از کم 1 میل لمبی ہو اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دے اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکیں، اس سے جو بچہ پیدا ہو بالکل ماں جیسا ہو تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پر ایمان لائیں گے، اور اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اچھی طرح وعدہ کرو کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لاؤ گے، اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے لیے بہت دشوار ہے، لیکن ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں تولید ناقہ کی درخواست کی اور کہا، میرے پالنے والے، ان لوگوں کا مطالبہ یہ تو سن رہا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اخراج ناقہ کے بعد ایمان لانے کا وعدہ کر رہے ہیں، لہٰذا گزارش ہے کہ پہاڑ کے بطن سے ناقہ کی تولید کا حکم فرما دے۔ صالح علیہ السلام کی دعا اور درخواست کے الفاظ ابھی تمام نہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں تھر تھری پیدا ہوئی اور اس طرح کی آواز پوری شدت کے ساتھ برآمد ہوئی جس طرح درد زا کے وقت عورت چیختی ہے۔ اس کے بعد پتھر شگافتہ ہوا، اونٹنی کا سر باہر نکل آیا۔ ابھی سر اور منہ ہی باہر نکلا تھا کہ اس اونٹنی نے آواز نکالی اور سارا جسم باہر نکل آیا، اور یہ اونٹنی بطن کوہ سے نکل کے فوراً بعد گھاس چرنے لگی، اور لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ رہے تھے سخت حیران ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، اب اس کے بطن سے جو 10 ماہ کا بچہ ہے اسے بھی پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی ابھی پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اسی وقت اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد گھومنے لگا۔ پھر دونوں اپنی اپنی غذا حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جند بن عمر مومن ہو گیا اور اس کے ساتھ 70 میں سے 5 اور ایمان لائے۔ سلبی کے بیان کے مطابق اس معجزے کو دیکھنے کے بعد تقریباً تمام قوم سمود کے نمائندے ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن ضباب بن عمر بن ولید بن لبید اور ارباب بن سمرد جناب نے مزاحمت کی اور کہا کہ اے قوم سمود، ہم عابد اصنام ہیں، ہماری قوم کے نمائندے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک جادو ہے جو صالح علیہ السلام نے کیا ہے۔ لوگوں نے اس قسم کے بیانات سے قوم صالح ایمان لانے سے معذور رہی۔ ایک روایت میں ہے کہ جند بن عمر کا چچا زاد بھائی شہاب بن خلیفہ ایمان لانے پر آمادہ تھا، مگر اس کو بھی اسی گمراہ گروہ نے روک دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 6 جو ایمان لائے تھے ان میں سے بھی ایک مرتد ہو گیا۔ ناقہ صالح علیہ السلام کی لمبائی 1 میل، چوڑائی 120 گز تھی۔ قصائی کا بیان ہے کہ ناقہ صالح کی لمبائی اور چوڑائی دونوں 100 گز تھی اور اس کے پاؤں 150 گز سے اونچے تھے۔ اس سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے۔ وہ جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی جاتی تھی، اس لیے لوگوں کو زحمت ہوتی تھی، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن وہ لوگ انسان اور حیوان پئیں گے جو اس سرزمین پر آباد تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ بروایت 30 سال اور بروایت 400 سال کی مدت گزر گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ یہ ناقہ جب اس کنویں پر آتا تھا جو ایک روایت کے بنا پر 20 قامت انسانی گہرا تھا اور ایک روایت کے بنا پر عقل و قلم کی طرح گہرا تھا، یعنی بے انتہا گہرا تھا، تو اس کا پانی منہ تک بھر جاتا تھا اور یہ ناقہ سارا پانی پی جاتا تھا۔ پھر وہ جتنا پانی پیتا تھا اتنا ہی دودھ دیا کرتا تھا، جس سے قوم سمود کے 7 قبیلے سیر و سیراب ہوا کرتے تھے اور اس سے مکھن نکالتے تھے اور مختلف قسم کی تجارتیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بالوں سے دوسرے ممالک میں خرید و فروخت کرتے تھے، یہاں تک کہ تونگر ہو گئے اور کافی مال و دولت اس ناقے کے ذریعے سے فراہم کر لیا۔
ایک دن لوگوں نے کہا، اے صالح سنو، اب ہم ناکا کو نہیں جانتے، ہم تو اسے قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، قتل کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہوگے۔ اگست تقریباً تمام فضا ناکا صالح کے خلاف ہو گئی، اور ناکا صالح جب پانی پینے کے لیے اس راہ سے آیا تو ناکا صالح پانی پینے کے لیے جس راہ سے جاتا تھا، وہ جب ادھر گزرا تو ان لوگوں نے حملہ کیا، لیکن ناکا کے رد عمل کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ گئے۔ پھر جب وہ پانی پینے میں مشغول ہوا تو اس پر حملہ کرا دیا۔ پہلے ایک پاؤں پر تیر مارا، پھر تلوار چلائی، پھر دوسرے پیر پر تلوار ماری جس سے وہ منہ کے بل گر پڑا۔ پھر تمام علاقے والے اسے پر پھٹ پڑے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ بروایت سلبی جس وقت قدرہ اور مسدہ ناکے پر حملہ کر رہے تھے تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹنی کو قتل نہ کرو۔ کہ اونٹنی جب قتل کر دی گئی تو اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب بچے نے جوں ہی حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آنسو سے رونے لگا اور 3 مرتبہ ماں کا حوالہ دے کر چیخ ماری۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم نابکار ناکا کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے، اب 3 ہی دن کے بعد تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب نازل شروع ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ عذاب کے حوالے سے وہ لوگ ڈر گئے جو ایمان لائے تھے، کیونکہ گیوں کے ساتھ گن بھی پستا ہے۔ کہنے لگے، اے نبی خدا، آپ دعا فرمائے کہ عذاب کا نزول نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر اونٹنی کا بچہ تم میں رہ گیا تو شاید اس کی برکت سے عذاب کا نزول رک جائے، لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ بچہ ناکا ان میں واپس نہ آ سکا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ پہاڑ پر گیا اور پہاڑ آسمان تک بلند ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔